قدر کی بات، ماننے کی بات تھی، تو گھروں میں قرآن تو رکھا ہے مگر اس کی عزت کون کرتا ہے؟ اگر عزت نہیں کرتے روتے رہو بیٹی کو رشتے نہیں آئے. کہتے مولانا کوئی عمل بتا دے بیٹی کو رشتہ ہے. میں نے کہا قرآن کی عزت کرنا سیکھا، کسی عمل کی ضرورت نہیں. قرآن کی عزت کرنا سیکھا، کسی عمل کی ضرورت نہیں. حضرت دعا کر دے روزے میں برکت ہو جائے. ہم کہتے ہیں قرآن کی عزت کرنا سیکھا، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں. قرآن کو سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب ہمارے پاس، اور دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب ہو. صرف ہم ہیں مسلمان قدر نہیں کر رہے. تو سنو، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے بچو جہنم سے، اپنی اولاد کو بچاؤ. آج زنا عام ہے، فلموں کو دیکھتے، سیریلوں کو دیکھتے ہوئے بڑی معذرت کے ساتھ جانتے اداکار لوگ اگر زنا کرے کرائیں افسوس اور تعجب نہیں ہوگا، وہ بھی افسوس کی بات ہے. لیکن جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب اور جس قوم کے پاس محمد رسول اللہ جیسا محبوب اور پیغمبر اور آیت موجود، اس قوم کی حالت عورتوں کو پاک کی نظر سے تب انجام کیا ہے. سنو جلدی پڑھوں گا، بہنوں کی بھی خاص توجہ، اس لیے کہ یہاں کے لوگ زانی میں ایسا نہیں کہتے. پہلی بات تو زانی لوگ جلسے میں آتی ہیں کیونکہ جو نیک ہوتے ہیں وہی آتے ہیں. آپ لوگ ایسے نہیں ہیں. مگر ویکسین کس کو لگاتی ہے؟ ویکسین کس کو لگایا جاتا ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے اس کو نہیں، صحت مند لوگوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ آگے چل کے بیمار نہ پڑے، ہے نا. تو یہ ویکسین ہے، یہ ویکسین ہے. آپ زانی نہیں ہو. اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ جائے، ہو سکتا ہے کسی فقیر کے یہ جملے آپ کے کان میں پھر پوچھنے لگے اور اللہ آپ کے بچنے کا انتظام فرما دے. اور آپ کو مخاطب کر کے ان تک پہنچانا ہے، ان تک جو جس کے کان اس گفتگو کے مستحق ہے، اللہ ان کے کان تک پہنچائے. سن لو اللہ کے بندو، جب کوئی زنا کرتا ہے زنا تو دنیا میں 3 مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہے. نمبر 1، اللہ اس کے چہرے سے نورانیت اٹھا لیتا ہے، چہرے سے خوبصورتی اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر. مجھے حیرت ہے، آج کاسمیٹک آئٹم بہت مہنگے مل رہے ہیں اور بہت مہنگے بک بھی رہے ہیں اور بہت کثرت سے بک رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے اندر مجھے بتایا ایک کاسمیٹک آئٹم کے سیلر نے کہ حضرت کیوں چاول بکے نہ بکے مجھے پتا نہیں، لیکن میرا جتنا دھندا ہوا شاید کسی کا نہیں. یعنی کاسمیٹک آئٹم اس وقت بھی لوگ خرید رہے تھے جب لاک ڈاؤن تھا، گھر بیٹھے منگا رہے تھے. لوگوں کا حال یہ کیوں؟ فیس واش چہرے پہ لگائیں گے خوبصورت لگیں گے، اچھے صابن استعمال کریں گے خوبصورت لگیں گے، کریم ملیں گے خوبصورت لگیں گے. میں کہتا ہوں اگر ناجائز چیزیں اس میں نہیں ملی ہوئی ہے خوبصورت بننے کے لیے لگاؤ، میں کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر زنا کرو گے اللہ خوبصورتی اٹھا دے گا. کتنا بھی قیمتی کریم مل لو، گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ چمک نہیں رہے گی. جیسے پسینہ آیا آپ کا حسن دھل گیا، جیسے منہ دھلا آپ کا حسن ختم ہو گیا. یہی ہے نا، جیسے ہی دھوپ جمی ویسے ہی آپ کا حسن ختم ہو گیا. یاد رکھنا دنیا اس کا حسن نہیں لوٹا سکتی جس کا حسن اللہ چھین لے. مسلمانوں یاد رکھنا، اگر اللہ سے ڈر کر زنا سے بچو گے، توجہ کرنا، زنا کرو گے تو اللہ خوبصورتی چھین لے گا، چہرے پہ نوزت اور لعنت برسے گی. خوبصورت بننے والوں زنا سے توبہ کرو، زنا سے بچو. عورتوں مردوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے سے بچے، مرد عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے سے بچے. کیا ہوگا؟ جب تک زندہ رہو گے تمہارے چہرے چمکیں گے، مرو گے جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا، قبر میں جاؤ گے تو بھی چہرہ چمکے گا، میدان محشر میں اٹھو گے تو بھی چہرہ چود بھی رات کے چاند کی طرح چمکے گا. لوگ کہتے ہیں بڈھے ہونے کے بعد حسن چلا جاتا ہے. میں نے کہا ان بڈھوں کا جاتا ہے جو جوانی کے اندر پاپ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جوانی میں گناہ سے بچ کر متقی بنتے ہیں ان کے چہرے تو جنازے میں بھی ایسے جگمگاتے ہیں جیسے تازہ پھول کھلا ہو.
میں سے بہت سارے لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ نہیں دیکھا. ہم نے تو ان کا اسٹیج پر بھی دیکھا, ہم نے تو ان کو اسٹیج پر بھی دیکھا اور ان کو جنازے میں بھی دیکھا. اسٹیج پہ جتنے خوبصورت لگتے تھے اس سے زیادہ خوبصورت وہ جنازے میں. اور ہمارے بزرگ بتا رہے ہیں کہ اگر متقی بن کر رہو گے, اگر پرہیزگار بن کر کے رہو گے, اگر اللہ والے بن کے رہو گے, گناہوں سے بچ کر رہو گے, تو بھی تمہارے چہرے چمکیں گے. اور ایک بات بتاؤں, جوانی میں داڑھی کالی ہو تو چہرہ خوبصورت لگتا ہے گناہ سے بچنے والوں کا, اور داڑھی سفید ہو جائے تو چمک اور بڑھ جاتی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو ابھی ہمارے امیر تشریف لائیں گے تو ان کا چہرہ دیکھ لینا, تب آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر. کاسمیٹک آئٹم سے خوبصورتی نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کی بنیاد پہ. ایک بار میری بات پہ عمل کر کے دیکھ لینا تو پہلی نحوست زنا کرنے والوں کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے. نمبر 2, اللہ ان کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو پاپ کے اڈے سوچتے ہیں, جرائم کے اڈے سوچتے ہیں, گناہوں کے اڈے سوچتے ہیں. سن لو, جو زنا کرے گا اللہ اس کی الٹی گنتی شروع کر دے گا, اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا. اور تیسری نحوست, اللہ اس کی عمر میں کٹوتی کر دیتا ہے, عمر اس کی گھٹا دیتا ہے. ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے, لیکن اور پھر اتنا ہی نہیں, میرے اور تمہارے سچے نبی, اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اپنے نبی, سچے نبی, غیر کا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن, کوئی کسی کو کچھ, کوئی کسی کو کچھ, سب اچھے سے سن لیں, کوئی مت بولو, کسی کو مت, یہ سب حضور کے عاشق سب اچھے سے, بہت اچھے سے سن لیں. الحمدللہ. ایک بار سب آقا پر درود و سلام پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ کر لیں بہنوں کی بھی, آپ کی بھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حدیث ہے, حدیث نہ ہوتی تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. میری طبیعت میں بڑی حیا اللہ نے دی ہے, میں نجی محفل میں بھی چاہے وہ بے حیا باتوں کو نہ پسند کرتا ہوں. میرے احباب اچھی طرح جو میرے ساتھ رات و دن اٹھتے بیٹھتے وہ جانتے ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ بات ہی کم کرنے کی توفیق دی ہے. میں پورا سفر لوگوں کے ساتھ کر جاتا ہوں, لیکن اگر اجنبی لوگ ہوں تو میں خیریت کے سوا 2-4 باتیں بڑی کم کرتا ہوں. لیکن آپ سے کہتا ہوں, حضور کی حدیث ہے, دل کے درد کے طور پہ پہنچا رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب زانیوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کے دونوں ہاتھوں کو آگ کی زنجیر سے ان کی گردن سے باندھ دیا جائے گا. آگ کی, اور کون سی آگ؟ جہنم کی آگ کی زنجیر سے. گندی فلمیں دیکھ کر پاپ کرنے والے میرے جوان کہاں سے وہ طاقت کو لائے گا جب پہاڑ ذرہ برابر 70 بار دھلنے کے بعد بھی اس جہنم کی آگ کی تپش کا مقابلہ نہ کر سکا. میرے بھائی, تیرا اور میرا نازک جسم جو مچھر مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا, پسو کاٹ لے تو اس کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا. آج ایک قادری فقیر تیرے دروازے پر دستک دے رہا ہے, دل کے دروازے پر. گناہ کرنے والے اپنے نبی نے 1450 سال پہلے جہنم کے غیب کی خبریں کھول کر کے بیان کر دی تاکہ بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے. مت بے باکی کرو, دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, دنیا کا آرام ہی سب کچھ نہیں ہے, دنیا کا عیش ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا 2 دن کی ہے, یہ دنیا 2 دن کی ہے. اس دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے؟ اس دنیا میں کس نے ہمیشہ عیش کیا جو ہم کریں گے؟ جنت بنانے والا شداد کہاں گیا؟ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہاں گیا؟ نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہاں گیا؟ آدھے سے زیادہ دنیا 16 سال میں فتح کرنے والا سکندر کہاں گیا؟ اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کر میرے بھائی, اپنے حسن پر غرور اور گھمنڈ کر کے میری بہنوں اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. جوانی جانے کے لیے ہے, بڑھاپا آئے گا پھر کبھی نہیں جائے گا. میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں, آقا فرما رہے ہیں, جب زانیوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کی گردن کو آگ کی زنجیر
زنجیروں سے، آگ کی چین سے ان کے ہاتھ اور گردن باندھ دیے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ایک کڑی کا حال یہ ہوگا اس زنجیر کی، اگر پہاڑ میں رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی کہ پورا میدان محشر اس بدبو سے پہچان لے گا کہ یہ زانی لوگ ہیں۔ تھوڑا سوچنا، میں اکثر منبر پہ دیکھتا ہوں شریف لوگوں کو اگر 4-5 گھنٹہ منبر پہ بیٹھ جائے، نہ کھائیں نہ پیئیں، تو منہ میں معدے کی ہلکی سی بدبو آتی ہے۔ تو لوگ جب ہم سے بات کرتے ہیں تو منہ کے ہاتھ رکھ کے احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ میری بدبو منہ کی اس کو نہ سنائی دے، ورنہ میرے بارے میں لوگ کیا گمان کریں گے۔ بتاؤ، جب معدے کی بدبو نہ کھانے کی وجہ سے اگر منہ کے ذریعے آئے تو انسان کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ جب زنا کی وجہ سے شرمگاہ کی بدبو اٹھے گی اور وہاں صرف پبلک نہیں ہوگی، انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، غوث اعظم جن کا جشن منا رہے ہو، غوث پاک، غریب نواز، سارے اولین اور آخری ہوں گے۔ اور صرف مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی، اللہ اکبر، اپنی شان کے مطابق چل بگر ہوگا۔ آج بھی وہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہاں تو حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے۔ سوچو، شرمگاہوں سے اتنی بدترین بدبو آئے گی کہ محشر والے ان بدبو سے تنگ ہوں گے اور لعنت کریں گے، او زانیوں، تمہاری شرمگاہ کی بدبو نے ہمارا سر پھاڑ ڈالا، ہمارے سروں کو تکلیف میں ڈال دیا۔ اسی کے بس نہیں، یہ ذلت کوئی کم ذلت نہیں ہوگی۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا پھر جہنم کی آگ کا بنا ہوا قمیص، جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا حضرت مالک ان زانیوں کو پہنائیں گے اور پھر ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بہکائی جائے گی اور ان کی شرمگاہوں کو جہنم کی آگ کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ غور کریں، یہ حدیث میں نہیں آتا، میں کبھی بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کسی میں طاقت 2 منٹ کی لذت کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول لینے والوں، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر، اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت مالک جو خازن داروغہ جہنم ہے وہ کہیں گے اے فرشتوں، ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں بھر دو، کیونکہ یہ حرام دیکھتے تھے، حرام، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈال دو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آنکھ کتنی نازک ہے اپنی، اگر اس میں کچرا چلا جائے تو یہ آنکھیں رو رو کر لال ہو جاتی ہیں۔ اس آنکھ میں پیاز کے چھلکے کا، پیاز کاٹنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ذرات پیاز کے دکھتے بھی نہیں، اگر وہ آنکھ میں چلے جائے تو آنکھیں آنسو بہا بہا کر لال ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی سوچ تو صحیح، میری بہنوں سوچو تو صحیح، حرام دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھ کر زانی بننے والوں، سوچو تو صحیح۔ اللہ 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 اکبر، میرے سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان کہ جہنم کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، زانیوں کی آنکھ میں یہ کہہ کر کہ یہ حرام دیکھتے تھے، اس وقت جب ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جا رہی ہوگی، آگ کی سلاخیں ڈالی جا رہی ہوگی، وہ کہیں گے فرشتوں ہم پہ رحم کرو، فرشتوں اتنا عذاب نہ دو، ہم پہ رحم کرو، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے ظالم، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا تھا کہ زنا کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، سب سے زیادہ عذاب اللہ زانیوں کو اور بے نمازیوں کو دے گا، کیا تم نے یہ نہ سنا تھا؟ اللہ اکبر، میرے بھائیوں بتاؤ کیسے برداشت کرو گے؟ اس کے بعد اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے درمیان زنا کے علاوہ ایک برائی اور عام ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نوجوان نشے کی طرف بھی جا رہے ہیں، نشہ کرتے ہیں، کوئی دارو سے، شراب سے، کوئی گولیوں سے، کوئی دواؤں سے، کوئی جو ہے وہ انجیکشن
سے، کوئی ہیروئن سے، کوئی ڈرگ سے، کوئی ایم ڈی سے، یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو محمد کا انکار کرے گا وہی نشہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا گویا اس نے مجھ محمد کا انکار کیا۔ نشہ کرنے والا اور بتوں کی عبادت کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ اس کی تشریح علماء کرتے ہیں اگر وہ حلال سمجھ کر کرے، یا ایک مقام پر علماء فرماتے ہیں یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا نشہ کرنے والے کو وہی عذاب دیا جائے گا جہنم کے نہیں برداشت کر سکتے۔ میرے بھائی اگر سر کا درد ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر پریشر بڑھ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، شوگر بڑھ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سوچو تو صحیح، درد سر جب برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی وہ آگ، جہنم کا وہ عذاب۔ حضرت بایزید بستامی روتے تھے، بہت روتے۔ کسی نے کہا اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اللہ اگر مجھے حمام میں قید کرنے کا بھی عذاب دیتا تو بھی مجھے رونا تھا، اللہ نے مجھے حمام میں قید کرنے کی دھمکی نہیں دی عذاب کے حوالے سے، بلکہ اس نے کیا کہا جہنم کی آگ تیار ہے، دہک چکی ہے، جہنم کی آگ لگ چکی ہے۔ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ جہنم میں جو سب سے کم عذاب ہے کہ پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، آگ کی جوتی، اور جب آپ کی جوتی پیر میں پہنائی جائے گی تو بھیجا کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے تو بھاری عذاب کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بھاری عذاب وہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ نے تصور کیا، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا جو جہنم کا بھاری عذاب ہے۔ اچھا حضور یہ بتا دیں وہ ہوگا کس کو؟ سب سے بھاری عذاب کس کو؟ ہلکا عذاب یہ آپ کی جوتیاں ہوگا کس کو؟ فرمایا جو نماز میں سستی کرتے، جو نماز میں سستی کرتے ان کو سب سے بھاری عذاب جہنم میں ہوگا۔ ایک اس کی جھلک آقا علیہ السلام بیان کرتے جس کو تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی، جہنم میں ایک وادی اس کا نام جب الحزن ہے، جہنم کی اس وادی کا نام جب الحزن ہے، اور وہ جب الحزن اس کو اردو میں ترجمہ کرے تو اس کو یہ کہہ سکتے کہ غم کا کنواں، غم کا کنواں جب الحزن۔ آقا فرماتے ہیں اس میں جو بچھو ہے نا، بچھو وہ کھچروں کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، اور اس میں ایک ایک کھچر کے منہ میں 70 ڈنک ہے، اور ہر ڈنک کے اندر 70 تھیلیاں زہر کی۔ جب وہ کسی بے نمازی کو ڈسے گا، بے نمازی کو ڈسے گا تو 1000 سال تک کہ اس کا زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کا گوشت تو چھڑ جائے گا اور اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک حدیث اور سن لو، اللہ اکبر، اس حدیث کو بھی درۃ الناصحین کے اندر علامہ عثمان لکھتے ہیں، اور دل کے کام سے سننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، آج کل بڑے بے داغا چھوڑو یار، نماز کی کیا بات کرتے ہو؟ ہم نے تو باسوار کا دامن پکڑا، ہم نے تو غریب نواز کا دامن پکڑا۔ میں کہتا ہوں سنیو، جس کے ہاتھ میں نماز کا دامن نہیں اس کے ہاتھ میں باسوار کا دامن مکمل طور پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب نواز کا دامن مکمل طور پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لو، اپنے آپ کو فریب مت دو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور ہے، آقا السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان آتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو روتے دیکھا اور پوچھا اے جوان کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آج میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا، آج میرا باپ مر گیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ رونے کی وجہ یہ آقا کہ ہم جب دیہات میں رہتے ہیں، ہم لوگ گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، میرا باپ مر گیا، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے اس کو، نہ کوئی غسل دینے والا ہے اس کو، اللہ اکبر، نہ کفن پہنانے والا نہ غسل دینے والا، اس لیے آقا رو رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کو کیسے کفن پہناؤں، میں اپنے باپ کو کیسے غسل دوں اکیلے، اس کی تکفیر کیسے کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا
صدیق اکبر سے اور سیدنا فاروق اعظم سے، ابو بکر عمر جاؤ اور جا کر کے اس کے گاؤں میں جا کر اس کے باپ کو غسل دو، اس کے باپ کو کفن پہناؤ اور جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ کر کے اس کو دفن کر دو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، جس کی میت میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے لوگ جائے، اللہ اللہ، مگر سنو اللہ کی حکمت تدبیر، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مسلمانوں، صرف گوشت اور مچھلی کھا کر کے بچے مسلمان نہیں ہو سکتے، صرف نعرے لگا کر بچے مسلمان نہیں ہو سکتے، صرف سروں پر ٹوپیاں ایک دن میں آدھا گھنٹہ پہن کر بچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سنو سنو، جب صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں گئے اس کے باپ کی میت میں اور غسل کے لیے، جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو دونوں نے کیا دیکھا؟ میں صرف نقل کر رہا ہوں، اس کے ذمہ دار علامہ عثمان بن حسن ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، پرانی کتاب ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے، آپ نیٹ پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ذرا دل کے کان سے سننا، اپنے جوانوں سے چاہتا ہوں دل کے کانوں سے سننا، میرے بھائیوں میری بہنوں، جب یہ دونوں شیخین کریمین صدیق و فاروق دونوں پہنچے، جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ میت کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، اس کا چہرہ کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دونوں روئے، بہت روئے، جلدی سے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اللہ کی پناہ طلب کرو، معاذ اللہ کہہ کر اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، سیدنا صدیق اکبر